دوستو، مجھے جو ذمہ داری سونپی گئی ہے میں تھوڑی سی بات کروں گا. نظامت جو ہے ایک ہنر ہے اور شاعری ایک فن ہے. ہنر اور فن کے بیچ کا جو فرق ہے وہ اتنا ہی ہے جتنا اس مائک سے اس مائک تک کا ہے فاصلہ. تو میں گزارش کروں گا ڈاکٹر کلیم قیصر صاحب سے، جو بہت ہی اچھے شاعر ہیں، جن کا تعلق گورکھپور سے ہے، جو شاعری پڑھاتے ہیں کالج میں اور سالوں سے مشاعرے پڑھ رہے ہیں، پوری دنیا میں مشاعرے پڑھے ہیں. جب میں شاعر نہیں تھا تب سے ان کو سنتا آ رہا ہوں. تو میں بہت ہی احترام کے ساتھ گزارش کروں گا ڈاکٹر کلیم قیصر صاحب سے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہمیں محظوظ فرمائیں. اور میں اس موقع پر مجھے ظفر گورکھپوری صاحب کے 2 شعر یاد آتے ہیں. وہ شعر میں پڑھتا ہوں اور مائک ان کے حوالے کہ بدن کجلا گیا تو دل کی تابانی سے نکلوں گا. یہ بھی اصلی شاعر تھا، مر گیا بیچارہ. بدن کجلا گیا تو دل کی تابانی سے نکلوں گا، میں سورج بن کے ایک دن اپنی پیشانی سے نکلوں گا. میں ایسا خوبصورت رنگ ہوں دیوار کا اپنی، اگر نکلا تو گھر والوں کی نادانی سے نکلوں گا. مائک پر ڈاکٹر کلیم قیصر صاحب، آپ تالیوں سے ان کا. حضرات، مشاعرہ بہت اچھا مشاعرہ ہو چکا، اور میں چاہتا تھا کہ 2 بہت قیمتی لوگ ہمارے بیچ میں ہیں. میں نے روک کے رکھا تھا انہیں، کہ جیسے ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جو میلاد کی رسم ہے یا تو میلاد کا حصہ ہوتا ہے، تو وہ ہمارے لیے شاعری کا حصہ تھے دونوں. اور اکثر یہ کہتا ہوں کہ بعض شخصیتیں مے خانے میں جا کر پیتی ہیں، بعض جہاں پی لیتی ہیں وہیں مے خانہ بن جاتا ہے. تو یہ دونوں ہمارے لیے بالکل ویسے تھے. بہرکیف حکم ہے میرے معظم بھائی کا، تو میں چند شعر سنا دے رہا ہوں. ایک قریبی رشتہ ہے میرا اس راجستھان سے، حسین رضا صاحب جانتے ہیں اس چیز کو. بہرحال چند شعر سنا رہا ہوں. ملا فرمائے. عرض کیا کہ خیریت کی چاہ میں سب اپنے بیگانے گئے، خیریت کی چاہ میں سب اپنے بیگانے گئے، شاخ پھل دینے لگی تب پیڑ پہچانے گئے. خیریت کی چاہ میں سب اپنے بیگانے گئے، شاخ پھل دینے لگی تب پیڑ پہچانے گئے. شہر میں تو رخصتی دہلیز تک محدود ہے، گاؤں میں پکی سڑک تک لوگ پہنچانے گئے. شہر میں تو رخصتی دہلیز تک محدود ہے، گاؤں میں پکی سڑک تک لوگ پہنچانے گئے. گاؤں میں پکی سڑک تک لوگ پہنچانے گئے. ہم زباں کوئی ملے تو اس سے سرگوشی کروں، ہم زباں کوئی ملے تو اس سے سرگوشی کروں، ورنہ بہتر ہے کہ خود کو نظر خاموشی کروں. ہم زباں کوئی ملے تو اس سے سرگوشی کروں، ورنہ بہتر ہے کہ خود کو نظر خاموشی کروں. تو نے میری راہ میں کانٹے بچھائے تھے کبھی، آ میرے محسن میں پہلے تیری گلپوشی کروں. تو نے میری راہ میں کانٹے بچھائے تھے کبھی، تو نے میری راہ میں کانٹے بچھائے تھے کبھی، آ میرے محسن میں پہلے تیری گلپوشی کروں. آ میرے محسن میں پہلے تیری گلپوشی کروں. ایک چھوٹی سی غزل کے چند شعر سنا دے رہا ہوں کہ کسی کو استاد محترم، کسی کو فکر جو دی ہے تو فن نہیں دیتا، کسی کو فکر جو دی ہے تو فن نہیں دیتا، وہ سب کو ایک سا طرز سخن نہیں دیتا. کسی کو فکر جو دی ہے تو فن نہیں دیتا، وہ سب کو ایک سا طرز سخن نہیں دیتا. بڑے نصیب سے ملتی ہے ایسی جامہ دری، خدا ہر ایک کو دیوانہ پن نہیں دیتا. بڑے نصیب سے ملتی ہے ایسی جامہ دری، خدا ہر ایک کو دیوانہ پن نہیں دیتا. خدا ہر ایک کو دیوانہ پن نہیں دیتا. کسی کو فکر جو دی ہے
تو فن نہیں دیتا. 2-3 شعر اور سن لیجئے. عرض کیا ہے صدر محترم، عرض کیا ہے کہ پاس کچھ ہے بھی نہیں کہنے کو مختار ہیں ہم. پاس کچھ ہے بھی نہیں کہنے کو مختار ہیں ہم، کس قدر دوہری اذیت میں گرفتار ہیں ہم. پاس کچھ ہے بھی نہیں کہنے کو مختار ہیں ہم، کس قدر دوہری اذیت میں گرفتار ہیں ہم. کس قدر دوہری اذیت میں گرفتار ہیں ہم. پاؤں نیچے کی زمیں بھی نہیں اپنی لیکن، پاؤں نیچے کی زمیں بھی نہیں اپنی لیکن، نشہ تو اب بھی یہی ہے کہ زمیندار ہیں ہم. پاؤں نیچے کی زمیں بھی نہیں اپنی لیکن، نشہ تو اب بھی یہی ہے کہ زمیندار ہیں ہم. نشہ تو اب بھی یہی ہے کہ زمیندار ہیں ہم. اور 1-4 مصرعے پڑھ کے پھر میں دوسرا ماحول بن گیا ہے چونکہ، تو میں انہیں بلا دے رہا ہوں کہ چاہتوں جی. اچھا ٹھیک. نہیں نہیں بالکل، وہ میرے لیے لاقِ صد احترام ہے. تو یہ 4 مصرعے سنا کے پھر میں ایک غزل پیش کی دوں ترنم میں، چھوٹی سی غزل. عرض کیا ہے کہ چاہتوں کی ذرا سی دستک پر دل کا دروازہ کھول سکتا ہے. چاہتوں کی ذرا سی دستک پر دل کا دروازہ کھول سکتا ہے. عشق ایسی زبان ہے پیارے جس کو گونگا بھی بول سکتا ہے. عشق ایسی زبان ہے پیارے جس کو، آئیے کہ ایک بہت روایتی غزل کے چند شعر مجھے یاد آ رہے ہیں، میں پیش کی. محترم کا حکم ہے، ورنہ میرا جی چاہتا تھا ان کو سننے کے لیے اور ملکہ باجی کو. اس ستمگر کی کیا آرزو کیجئے، اس ستمگر کی کیا آرزو کیجئے، آرزو کیجئے. چھوڑیے اور کوئی گفتگو کیجئے، چھوڑیے اور کوئی گفتگو کیجئے. اس ستمگر کی کیا آرزو کیجئے، آرزو کیجئے. چھوڑیے اور کوئی گفتگو کیجئے. اس ستمگر کی کیا آرزو کیجئے، آرزو کیجئے. اور ان کے کوچے کے مخصوص آداب ہیں، ان کے کوچے کے مخصوص آداب ہیں، ان کے کوچے کے مخصوص آداب ہیں. پہلے اشکوں سے اپنے وضو کیجئے، پہلے اشکوں سے اپنے وضو کیجئے. ان کے کوچے کے مخصوص آداب ہیں، ان کے کوچے کے مخصوص آداب ہیں. پہلے اشکوں سے اپنے وضو کیجئے. اس ستمگر کی کیا آرزو کیجئے، آرزو کیجئے. اور مستقل رہنے کو میں بھی کہتا نہیں، مستقل رہنے کو میں بھی کہتا نہیں، مستقل رہنے کو میں بھی کہتا نہیں. شہر دل سے گزر تو کبھو کیجئے، شہر دل سے گزر تو کبھو کیجئے. اس ستمگر کی کیا آرزو کیجئے، آرزو کیجئے، آرزو کیجئے. بہت شکریہ حضرات. ایک ذہن ہوتا ہے شعر سنانے کا،
بہرحال پھر انشاءاللہ موقع ملے گا تو میں سناؤں گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جن شخصیات نے کردار کو شاعری بنایا ہے، جن شخصیات نے پوری دنیا میں اپنی فکر کی روشنی سے ایک علاقے کو جگمگانے کی کوشش کی ہے، اگر چند نام خواتین اور وہ بھی نظم و شاعرات میں اگر نکالے جائیں تو اس میں پہلی فہرست میں جو نام آئے گا وہ آئے گا محترمہ ملکہ نسیم کا. میں چاہتا ہوں کہ وہ ہم سب کی بہن ہے بڑی، ہم لوگ باجی کہتے ہیں انہیں، اور میرے خیال میں 25-30 سال کا مشاعروں کا ساتھ ہے. ایک علاقہ ہے، ایک کردار ہے، ایک دانشوری ہے، ایک شعور ہے، ایک بے باکی ہے، ایک کیفیت کو بیان کرنے کا جو سچا سلیقہ ملتا ہے وہ ہے محترمہ ملکہ نسیم صاحبہ کے یہاں. میں چاہتا ہوں کہ بہت ہی ادب کے ساتھ میں ان کے حضور حضرت التماس لے کے چل رہا ہوں اور ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اپنا کلام پیش فرمائیں. محترمہ ملکہ نسیم صاحبہ مائک پر. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر کلیم قیصر صاحب، اور واقعی آپ سے بہت دنوں کے بعد نیاز حاصل ہوئے، اور یہ خوبصورت مشاعرہ شہر نظام کا پرسکون مشاعرہ. واہ بہت اچھا. ویسے تو آج کل مشاعرے ہنگامہ آرائی، دوسرا نام ہنگامہ آرائی ہوتا ہے، لیکن یہ مشاعرہ شہر نظام کا پرسکون مشاعرہ. بہت اچھا. تو میں کچھ متفرق اشعار اور 2 بہت چھوٹی چھوٹی نظمیں عرض کیا ہے کہ اہل دانش کو اسی بات کی حیرانی ہے، اہل دانش کو اسی بات کی حیرانی ہے، شہر کاغذ کا ہے شعلوں کی نگہبانی ہے. واہ 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 واہ. اہل دانش کو اسی بات کی حیرانی ہے، شہر کاغذ کا ہے شعلوں کی نگہبانی ہے. بہت اچھا. اور اس طرح گھیر لیا مجھ کو غموں نے جیسے، اس طرح گھیر لیا مجھ کو غموں نے جیسے، میں جزیرہ ہوں میرے چاروں طرف پانی ہے. واہ 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 واہ. اس طرح گھیر لیا مجھ کو غموں نے جیسے، میں جزیرہ ہوں میرے چاروں طرف پانی ہے. اور میں آپ لوگوں کی بے حد شکر گزار ہوں، محترم ماتھر صاحب، اور ادھر یہ آپ لوگ بھی ابھی تک تشریف فرما ہے. میں اور عرض کیا کہ خوشبوؤں کا ہر طرف انبار ہے، خوشبوؤں کا ہر طرف انبار ہے، خوشبوؤں کا ہر طرف انبار ہے، کوئی تو ہے جو پسے دیوار ہے. واہ 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 واہ. خوشبوؤں کا ہر طرف انبار ہے، واہ 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 واہ. کوئی تو ہے جو پسے دیوار ہے، اور دھوپ چھاؤں میں کیسے ٹھہرتی ایک پل، چھاؤں میں کیسے ٹھہرتی ایک پل، دھوپ بھی تو صاحب کردار ہے. واہ واہ واہ. چھاؤں میں کیسے ٹھہرتی ایک پل، دھوپ بھی تو صاحب کردار ہے، دھوپ بھی تو صاحب کردار ہے. اور یہ ایک چھوٹی سی نظم کہ مجھے سارے اجالے سکھ نظر آتے ہیں غیروں کے، واہ. مجھے سارے اجالے سکھ نظر آتے ہیں غیروں کے، اندھیروں سے ہے میری کس قدر گہری شناسائی. مجھے سارے اجالے سکھ نظر آتے ہیں غیروں کے. میں صدر محترم سے اجازت چاہوں گی. مجھے سارے اجالے سکھ نظر آتے ہیں غیروں کے، اندھیروں سے ہے میری کس قدر گہری شناسائی. میں اپنے آنسوؤں کو سینت کر رکھتی ہوں آنچل میں، میں اپنے آنسوؤں کو سینت کر رکھتی ہوں آنچل میں، نہ جانے کب کسی بھی موڑ پر کس کے مجھے زخموں کو دھونا ہو. میں اپنے آنسوؤں کو سینت کر رکھتی ہوں آنچل میں، نہ جانے کب کسی بھی موڑ پر کس کے مجھے زخموں کو دھونا ہو. اور ایک چھوٹی سی نظم اور کہ شہر شبرنگ کی دہلیز پہ جلنا ہے مجھے، شہر شبرنگ کی دہلیز پہ جلنا ہے مجھے، جسم و جاں میرے شکستہ ہی سہی،
اوڑھ کر نکلوں گی جس روز میں لفظوں کی ردا، سارے قرطاس و قلم دیں گے سلامی مجھ کو۔ اوڑھ کر نکلوں گی جس روز میں لفظوں کی ردا، سارے قرطاس و قلم دیں گے سلامی مجھ کو۔ اور رمز تخلیق سے آگاہ کیا ہے جو مجھے، رمز تخلیق سے آگاہ کیا ہے جو مجھے، بارش سنگ میں چلنے کا ہنر بھی دے دے۔ رمز تخلیق سے آگاہ کیا ہے جو مجھے، بارش سنگ میں چلنے کا ہنر بھی دے دے۔ بخش دے جاگتی آنکھوں کو میری خواب اگر، بخش دے جاگتی آنکھوں کو میری خواب اگر، تجھ سے شکوہ نہ کروں تریے جام نمائش جو اندھیروں کی لگے، تریے جام نمائش جو اندھیروں کی لگے۔ اور کچھ شعر اور کہ جی ارشاد۔ جی عرض کیا ہے کہ زندگی ہاتھ سے سپر رکھ دے، زندگی ہاتھ سے سپر رکھ دے، خرمن جام ایک شرر رکھ دے، خرمن جام ایک شرر رکھ دے۔ اور شب کی تنہائی مجھ سے کہتی ہے، شب کی تنہائی مجھ سے کہتی ہے، میرے شانوں پہ اپنا سر رکھ دے۔ شب کی تنہائی مجھ سے کہتی ہے، میرے شانوں پہ اپنا سر رکھ دے۔ اور یہ شعر نوجوانوں کے لیے کہ روشنی قرض مانگتا ہے کیوں، روشنی قرض مانگتا ہے کیوں، اٹھ اندھیرا نچوڑ کر رکھ دے۔ روشنی قرض مانگتا ہے کیوں، اٹھ اندھیرا نچوڑ کر رکھ دے۔ اور خواب کی آرزو سے بہتر ہے، خواب کی آرزو سے بہتر ہے، رات کی گود میں سحر رکھ دے، رات کی گود میں سحر رکھ دے۔ اور آ رہی ہے پھر انتظار کی رات، آ رہی ہے پھر انتظار کی رات، پھر دیا ایک طاق پر رکھ دے۔ آ رہی ہے پھر انتظار کی رات، پھر دیا ایک طاق پر رکھ دے۔ اور وہ جو پردیس جا رہا ہے نسیم، وہ جو پردیس جا رہا ہے نسیم، اس کی آنکھوں میں اپنا گھر رکھ دے۔ وہ جو پردیس جا رہا ہے نسیم، اس کی آنکھوں میں اپنا گھر رکھ دے۔ بہت اچھا، واہ۔ اس کی آنکھوں میں اپنا گھر رکھ دے۔ اور کہا جاتا ہے کہ عورت کے پیروں کے نیچے جنت ہے، ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے۔ اب کچھ شعر سنے غزل کے کہ ہاں، اگر پیروں میں جنت چاہیے تھی، اگر پیروں میں جنت چاہیے تھی تو اس کی بھی اجازت چاہیے تھی، اگر پیروں میں جنت چاہیے تھی تو اس کی بھی اجازت چاہیے تھی۔ اور لب تلخ گل بوٹے ہیں اس کے، لبوں پر تلخ گل بوٹے ہیں اس کے، مجھے اس کی وضاحت چاہیے تھی۔ لبوں پر تلخ گل بوٹے ہیں اس کے، مجھے اس کی وضاحت چاہیے تھی۔ اور بڑی مصروف ہیں اس کی نگاہیں، بڑی مصروف ہے اس کی نگاہیں، میری آنکھوں کو فرصت چاہیے تھی، میری آنکھوں کو فرصت چاہیے تھی۔ اور یہ مرہم اس مسیحا نے دیا ہے، یہ مرہم اس مسیحا نے دیا ہے، جسے زخموں پہ قدرت چاہیے تھی، جسے زخموں پہ قدرت چاہیے تھی۔ اور سبھی سود و زیاں یکساں تھے مجھ کو، سبھی سود و زیاں یکساں تھے مجھ کو، مجھے تو بس قناعت چاہیے تھی، مجھے تو بس قناعت چاہیے تھی۔ اور بہت دیوار و در پر وحشتیں ہیں، بہت دیوار و در پر وحشتیں ہیں، میرے خوابوں کو ہجرت چاہیے تھی، میرے خوابوں کو ہجرت چاہیے تھی۔
اور ادھر صدیاں میری بکھری پڑی ہیں، ادھر صدیاں میری بکھری پڑی ہیں، اسے لمحوں سے نسبت چاہیے تھی۔ بہت اچھا، ادھر صدیاں میری بکھری پڑی ہیں، اسے لمحوں سے نسبت چاہیے تھی۔ اور میں صدر محترم کے شہر میں پہلی بار یہ جرأت کر رہی ہوں کہ ایک حمد پیش کروں آپ لوگوں کی خدمت، آخری بس یہ ہے، اس کے بعد پھر عرض کیا کہ دعائیں ہاتھوں پہ رکھ کے نکلوں تو باریابی سند عطا کر، دعائیں ہاتھوں پہ رکھ کے نکلوں تو باریابی سند عطا کر، اگر یہ سورج تپش ضروری ہے زندگی کو تو سارے بادل جو پانیوں سے بھرے ہوئے ہیں انہیں میری رہگزر بنا دے۔ اگر یہ سورج تپش ضروری ہے زندگی کو تو سارے بادل جو پانیوں سے بھرے ہوئے ہیں انہیں میری رہگزر بنا دے۔ جو دھوپ کے پیرہن دیے ہیں تو پھر شجر سایہ دار بھی دے، جو دھوپ کے پیرہن دیے ہیں تو پھر شجر سایہ دار بھی دے۔ اگر دیے ہیں کلاه و منصب تو فقر و فاقہ میں مطمئن ہوں وہ حوصلہ دے، اگر دیے ہیں کلاه و منصب تو فقر و فاقہ میں مطمئن ہوں وہ حوصلہ دے۔ تیری رضا پر جھکا کے سر جی سکوں کچھ ایسی ادا بھی دے دے، تیری رضا پر جھکا کے سر جی سکوں کچھ ایسی ادا بھی دے دے۔ تیری رضا پر جھکا کے سر جی سکوں کچھ ایسی ادا بھی دے دے۔ چراغ لے کر ہوا کی زد پر نکل سکوں اور جلے نہ آنچل، کھلا سکوں خشک ٹہنیوں پر گلاب ایسی نظر عطا کر، کھلا سکوں خشک ٹہنیوں پر گلاب ایسی نظر عطا کر۔ اور زباں وہ دے دے جو بن سکے میرے اظہار کا وسیلہ، کیا کہنے، زباں وہ دے دے جو بن سکے میرے اظہار کا وسیلہ۔ صدائے قاتل کی گھنگرج سے نہ آبروئے سکوت ٹوٹے، صدائے قاتل کی گھنگرج سے نہ آبروئے سکوت ٹوٹے۔ ہنسی کو ترسے نہ کوئی بچپن میرے تکلم سے درد پھوٹے، میرے تکلم سے درد پھوٹے۔ اور سمٹ کے آ جائیں میرے آنگن میں سارے موسم، خزانے الفت کے مٹھیوں میں سمیٹ لوں میں، لپیٹ کر اپنے آنچل میں سارے جگنوں، درون خانہ کے سب اندھیرے نکال پھینکوں، سمیٹ کر اپنے آنچل میں سارے جگنوں، درون خانہ کے سب اندھیرے نکال پھینکوں۔ نہ آئے راہوں میں کوئی وحشی مزاج دریا، نشاد گاہے سفر میں میری سبیل تشنا لبی سجا دے، نشاد گاہے سفر میں میری سبیل تشنا لبی سجا دے۔ چھلک چھلک جائے میرے آنگن میں آج گاگر جو برکتوں کی، تو میں سمجھ لوں میری دعاؤں کو باریابی سند عطا کر دیا۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔